अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं जी चंदू खाने की न्यूज़। चंदू खाने की न्यूज़ का ये सेकंड एपिसोड है और जैसे हमने आपसे कहा था कि हम हर सैटरडे को चंदू खाने की न्यूज़ लेकर आया करेंगे, तो बिल्कुल जी हम आज भी लेकर आ गए हैं। और लेकिन सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारी वीडियो देख रहे हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जी हम बात करेंगे इमरान खान की। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब आजकल बहुत घबराए घबराए नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा उनकी फड़फड़ाहट और उनकी घबराहट ये बता रही है कि खान साहब की कुर्सी जाने वाली है। खान साहब जो है वो क्या सोच कर आए थे, उनको लगता था कि वो कोई डिक्टेटर है जो यहाँ पे 9 साल और 11 साल और 6 साल और 8 साल बैठे रहेंगे। बिल्कुल जाहिर है जिस तरह से उनको लाया गया था, तो जाहिर इलेक्शन के जरिए तो सभी जानते हैं कि खान साहब नहीं आए हैं। खान साहब को लेकर आई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज, और अब जो है वो दोनों में जो कुची कु हो रहा था, वो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो इस वजह से जो है खान साहब थोड़ा सा परेशान परेशान से नजर आ रहे हैं। लेकिन हम कुछ स्टेटमेंट्स खान साहब की बताते हैं। एक तो खान साहब ने कहा है कि जी रियासत मदीना जो बनाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा रियासत मदीना के पहले 5 साल खुशहाली नहीं आई थी। मतलब ये कि अच्छा, अच्छा। अब कोई खान साहब से ये पूछे कि आपको कैसे पता कि रियासत मदीना के शुरू के 5 साल में जब रियासत मदीना बनाई गई थी तो उधर खुशहाली नहीं थी, इसलिए कि आप तो हमें वही चूरन बेच बेच के वही चूरन आपने हमें बेचा है, और आप इतने टाइम से जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और ना सिर्फ बैठे हुए हैं, खान साहब के वो हमारे यहाँ बोला जाता है ना जी, गर्दन में सरिया आना। बिल्कुल जी, खान साहब की भी गर्दन में सरिया आ गया है। और ये देखिए, इससे देख के आपको अंदाजा होगा कि ये रमीज राजा साहब हैं जो कि चेयरमैन है हमारे क्रिकेट बोर्ड कमेटी के, और सामने खान साहब बैठे हैं और वो उनके सामने ऐसे झुके हुए हैं जैसे कोई जिल्ले इलाही, कोई मुगलों के बादशाह बैठे हों और वो कहें जी हद अदब जिल्ले इलाही। और वो पंखे जलते थे, आपको याद है, वो उनके फैन होते, फैन नहीं होता था उस जमाने में, तो वो ऐसे ऐसे हाथ का कोई पंखा होता था। मुझे लगता है अभी रमीज राजा ने वो लाके भी ना खान साहब को इतनी ठंड में ना हवा लगा देनी है। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम ये बताएं कि आपको, जैसे मैंने कहा कि खान साहब थोड़े से ना, खान साहब और जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके बीच में ना मुझे कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसा मुझे क्यों लगा? ऐसा मुझे इसलिए लगा कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जी ये देखिए, दोनों बैठ के फिर बातें कर रहे हैं। आप ये नोटिस किएगा कि दोनों सोफों पे बैठे हैं, इधर भी सोफे थे और जी इधर भी सोफे, चेयर्स एक जैसी चेयर्स हैं बिल्कुल। और उसके बाद जी यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है मुझे कि एक ही तरह का पूरा सोफा सेट रखा हुआ है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि बाजवा साहब के लिए चेयर रख दी और खान साहब को सोफे पे बैठे हुए हैं। और अगर आपको यकीन नहीं, आप ये पिक्चर देख लीजिए, फर्क साफ जाहिर है। पहले बाजवा साहब के लिए भी सोफा लगा होता था और अब बाजवा साहब के लिए चेयर रख दी गई है। मुझे लग रहा है टेंशन कुछ ज्यादा हो गई है, और अगर ये टेंशन ऐसे ही रही तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि फिर एंड में ये स्टूल जो है ना वो रखने वाले खान साहब जो है ना वो बाजवा साहब के लिए कि आओ जी बैठ जाओ जी, तुसी भी चाय पी लो। तो वैसे चाय तो पिलाते नहीं, मैंने सुना है। एक कप मंगाते हैं और उसमें जो गेस्ट होता है वो और खान साहब के बीच में रख के उनके सर्वेंट चले जाते हैं, और किसी की समझ में ही नहीं आता कि ये चाय मुझे पीनी है या खान साहब को पीनी है। इसी में जो ना टाइम निकल जाता है और गेस्ट उठ के चला जाता है। खैर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जी बिल्कुल टेंशन साफ नजर आ रही है, और अब खान साहब का मूड भी बिगड़ा हुआ है। खान साहब ने जैसे कहा था ना कि जी मैं बता रहा हूँ कि मुझे गुस्सा आ गया ना, तो बस जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना फिर मैं कुछ नहीं सुनता। एक वीडियो देखते हैं। मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जी, और मैं आपको यही बता रही थी कि खान साहब कह रहे हैं कि जी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। किसको कह रहे हैं? क्या बाजवा साहब से कह रहे हैं? लेकिन खैर, ये तो हम बाद में देखेंगे कि वो आखिर कह किसको रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें
کہ جی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، ایک تو انہوں نے کہا ہے نا جی کہ وہ ریاست مدینہ کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اور کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ملک میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ بالکل خان صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ سے زیادہ ایسا اچھا نہیں ہوگا کہ اگر آپ عاصم سلیم باجوہ صاحب سے کہیں کہ جی وہ پاپا جانس پیزا کی رسیدیں تو کٹ دو اور بتاؤ وہ پیسہ کہاں سے آیا، اتنی ساری تم نے پیزا کی فرینچائز بنا لی، کہاں سے بنا لی؟ اگر آپ ان سے وہ کرپشن کا پیسہ نکلوا لیں نا سر تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مشرف صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، جنرل مشرف سے بھی پوچھئے جی، لندن میں، دبئی میں، ادھر 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 جو آپ کی پراپرٹیز ہیں سر وہ آرمی کی سیلری سے تو نہیں آئی ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں ذرا وہ بھی بتا دیجئے، اور ان سے بھی پیسے لے لیجئے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اشفاق پرویز کیانی صاحب، بالکل جی ان کا جو ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آسٹریلیا میں ایک آئلینڈ ہے، اور ان سے بھی ذرا پوچھ لیجئے کہ جی ہم تو یہاں پہ 2 کمرے کا فلیٹ نہیں خرید پا رہے، آپ نے وہ آئلینڈ خرید لیا ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئے، ذرا رسیدیں تو کٹ دو۔ تو اگر اسی طرح کے یہ 3 ہی نہیں، بہت سارے ہمارے جو آرمی کے جنرل ہیں جن کو کہ کیا کہنا چاہیے، عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی بھی میں نے آج جو ایک ٹویٹر پہ کلپ لگایا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کھاؤ پیو پارٹی، تو یہ کھاؤ پیو پارٹی جو ہے فوج کی ہماری جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں ہمارے، جو سارا صفایا کر کے اور اس کے بعد کسی دوسری کنٹری میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے اگر آپ پیسے نکلوا لیں سر تو بھی ہمیں آئی ایم ایف جانا نہیں پڑے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا باجوہ صاحب، یہ نا یہ میری ٹیم ہے نا، یہ مجھے اس نے لکھ کر دیا، دیکھ لیجئے پیپر رکھا ہوا، قسم سے میں کچھ نہیں کہہ رہی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ لوگ ملک کھا گئے، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ لوگ ایک جنگ بھی نہیں جیتے، میں نے تو نہیں کہا کہ جی آپ لوگ تو وہاں سے جا کے ہتھیار ڈال کے آ گئے تھے 71 میں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ لوگ ابھی بھی ملک کو کھا رہے ہیں، ابھی بھی آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں، کہیں مٹر چھیل رہے ہیں، کہیں پیمپر بنا رہے ہیں، کہیں بریڈ بنا رہے ہیں، یہ لوگ مجھے بولتے ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو بیرکوں میں چلا جانا چاہیے، آپ اپنا کام کریں، وہاں بارڈر پہ رہیے، ہمارے یہاں جو ہے نا سیاست کے اندر آپ لوگ ٹانگ نہ پھنسائیے۔ میں نے سر ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ لوگ ملک کا سارا بیڑا غرق کیا ہماری فوج نے کیا، سر میں نے ایسا تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، قسم بھائی سوئے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ لوگ ہیں نا، یہ میری ٹیم ہے نا، یہ مجھے بتاتی رہتی ہے، یہ مجھے لکھ لکھ کے دیتی ہے، سر ان کو پکڑیے گا ٹھیک ہے، ان کو الٹا لٹکا کے ان کی چھترول کریں تب یہ لوگ صحیح ہوں گے، بدتمیز کہیں گے۔ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، خیر چھوڑیں، ہم آگے بڑھتے ہیں جی دوسری نیوز کی طرف۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اچھا خاصا موڈ تھا میرا، ایسے خراب کر دیا ان لوگوں نے، چلے ہم دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں، میرا ان سے ایک معصوم سا سوال ہے، اگر آپ کے لیڈر نے پرائم منسٹر بن کے بھی سڑکوں پہ آنا تھا تو 5 سال پرائم منسٹر بننے کے لیے دھرنے کیوں دیتے رہے بھائی؟ وہ تمام لوگ جو آپ کو کرٹیسائز کریں، جو آپ کو سوال کریں، وہ سب گھٹیا ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی، عجیب عجیب سی باتیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ کلپ اٹھا لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی شو میں چلا دیجئے، تو مجھے نہیں پتا یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن خیر خان صاحب کی کوئی تعریف کر رہے ہیں میرے خیال سے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی، اور ہم آپ کو اگلی نیوز بتاتے ہیں، اور اگلی نیوز ہمارے پاس چنڈو خانے میں یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر جی، کرپشن میں خاتمے کا وعدہ پہلے 90 ڈیز میں پورا کر دیا تھا۔ ہیں یہ کب ہوا؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپشن ختم کر دیں گے، وہ ان کی گورنمنٹ بننے کے پہلے جو 90 ڈیز تھے اس میں وہ وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ واہ جی واہ، مطلب یہ تو حد ہی ہو گئی خان صاحب، مطلب بالکل ہی آپ نے ہمیں ڈکن سمجھ کے رکھا ہے۔ لیکن خیر اب خان صاحب کہہ رہے پرائم منسٹر کی عزت کرنی چاہیے، آپ کو پتا ہے ہم تو اتنی عزت کرتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کی کہ بس کیا کریں، بیچارے سے سنبھال ہی نہیں جا رہی ہے وہ، مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ رکھ رکھ کے عزت رکھ کے نا خان صاحب تھک گئے کہ اب اتنی عزت، اتنی ساری عزتیں میں رکھوں کہاں۔ تو اب باتیں دیکھیے نا خان صاحب آپ کس طرح کی کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ نے تو 90 ڈیز میں جو ساری کرپشن جو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ 90 ڈیز میں ہی آپ نے کر دیا تھا، مطلب حد ہوتی ہے کوئی، مطلب مجھے لگ رہا ہے ایک دو لکیریں زیادہ پڑھ لی ہیں، اچھا سونگنے کی اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ نا ہمیشہ کسی اور طرف میرا دھیان لے جایا کریں تاکہ مجھے آپ لوگ نا، میری سپاری لی آپ لوگوں نے اور کچھ نہیں۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی، اور ہم اگلی نیوز کی طرف جاتے ہیں، اور دیکھیے پہلے یہ لوگ کتنے اچھے سے ہنستے مسکراتے تھے، لیکن اب تو جی باجوہ صاحب اور خان صاحب میں کچھ اس طرح کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔
لیکن خیر ہم آگے بڑھیں جی، اور ہم اگلی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں حکومت سے باہر آ کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. بالکل جی، آپ کے ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ یقیناً خطرناک ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ بہت تیز ہو گیا، اور ہمیں جو ہے ابھی ہم نے جو رپورٹ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس میں بھی ہمارا نمبر جو ہے بہت زبردست ہم نے جو پروگریس کی ہے، اور ہمارا نمبر کہیں زیادہ ہو گیا، 124 سے ہم 140 پہ چلے گئے. ساتھ ساتھ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا 4تھ نمبر پہ ہے پاسپورٹ بدترین پاسپورٹس میں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بتا رہے خان صاحب کی آپ کو پروگریس بتا رہے خان صاحب کی پرفارمنس بتا رہے خان صاحب کی. اس کے بعد جی ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے کہیں پیچھے ہے. بنگلہ دیش اور انڈیا والے جو ہے نا وہ پیزا کھا رہے ہیں، چلگوزے بھی کھا رہے ہیں، ہم نہ تو چلگوزے کھا پا رہے ہیں نہ ہم پیزا کھا پا رہے ہیں، ہمارے اتنے برے حالات ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ حال ہوا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ابھی تک عمران خان صاحب کی اب تو گورنمنٹ جانے ہی والی ہے، سال رہ گیا، اگر پہلے سے ہٹا نہ دیا گیا اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے، تو اگر پورا ٹائم کر بھی لیں تب بھی 1 سال رہ گیا، 1 سال یا مشکل سے 1.5 سال رہ گیا. اور اس میں جو ہے وہ جو بائیڈن جو ہے امریکن پریزیڈنٹ نے ایک کال تک نہیں کی، اور مودی جی تو فون اٹھاتے کوئی نہیں ہے. چلے وہ تو امریکن ہے نا، ان کو تو کوئی تمیز ومیز ہوتی نہیں ہے امریکنز کو، نہ امریکنز ہو گیا برٹشرز ہو گیا، ان کو کیا پتا ہمارے یہاں کی کیا تہذیب ہے، ہمارے یہاں کی کیا طریقہ ہے لوگوں کا. لیکن مودی جی آپ کو تو پتا ہے نا، ایک فون اٹھا لیتے تو کیا ہو جاتا آپ کو. بس اتنے فون آتے ہوں گے آپ کو سارا دن، آپ آفس میں بیٹھتے ہیں یا گھر پہ آپ کو کال آتی ہوگی، اگر ایک فون اگر آپ عمران خان صاحب کا اٹھا لیتے تو کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑتے آپ لوگوں کے اوپر. اٹھا لینا، ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے نا، ذرا مطلب تھوڑا سا ایک فون ایک بس پلیز میری وجہ سے پلیز 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 میں ریکویسٹ کر رہی ہوں سر، پلیز ایک فون تو اٹھا لینا عمران خان صاحب کا. پیسے نہیں مانگیں گے، پکا پیسے نہیں مانگیں گے بس. ہاں نہیں، میں خان صاحب کو کہہ دوں گی خان صاحب پیسے نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے نا، آپ فون کر لیجیے، بس ہیلو کر کے بند کر دیے گا، ٹھیک ہے، بس یہ ہوگا. لیکن کم سے کم فون تو اٹھا لینا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی، اور ہم آپ کو بتائیں کہ جو سابق ڈی جی نیب کے یعنی کہنا چاہیے کہ جو ڈی جی نیب جو لگے ہوئے تھے بریگیڈیئر صاحب ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کو اب جو ہے وہ احتساب برائے احتساب میں خصوصی معاون یعنی اسسٹنٹ کے طور پہ، خصوصی اسسٹنٹ کے طور پہ ان کو رکھ دیا گیا ہے احتساب بیورو میں. اور ایک تو یہ ہمارے فوجی بڑے کام کرتے ہیں جی، ریٹائر ہونے کے بعد بھی گھر نہیں بیٹھتے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ڈھونڈ ہی لیتے ہیں جہاں سے نا ان کو لاکھوں کی آمدنی ہو جائے. اور اس کے بعد یہ بچوں کو نا وہاں کہیں آسٹریلیا میں، کبھی کینیڈا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی انگلینڈ میں، کبھی دبئی میں جو ہے وہ فلیٹ لے کے دے دیتے ہیں، کبھی گھر خرید کے دے دیتے ہیں، 3-4 گاڑیاں دے دیتے ہیں بس، اور سے زیادہ کچھ نہیں. اور بہت سارا بینک بیلنس دے دیتے ہیں جسے لیکن کے بچے جو ہیں اڑاتے پھرتے ہیں. لیکن یہ آخری تک کام کرتے رہتے ہیں بھائی، یہ کام کرنا نہیں چھوڑتے، یہ کسی سویلین کے لیے سیٹ نہیں چھوڑتے، یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی کام کرتے. اتنے محنتی ہیں. اگر کسی کو کوئی بزنس کرنا ہو تو آپ کسی بزنس کمیونٹی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے فوجیوں سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بڑا اچھے سے سکھا دیں گے کہ کون سا بزنس جو ہے نا اس سے کیا کیا کمائی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ریٹائر تو ہوتے ہی نہیں ہے، مطلب ریٹائر ہونے کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں جو ریٹائرڈ فوجی جنرلز ہوتے ہیں اوپر کے لیول کے نا، وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. یہ تو باقی کنٹریز میں ہوتا ہے جی کہ ریٹائر ہو گئے تو گھر بیٹھ گئے، کوئی اور کام کر لیا، کچھ اور بن گئے. لیکن ہمارے جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ بڑے بڑے اداروں میں لگ جاتے ہیں. اور سیویلینز کے بلڈی سیویلینز ہم بولتے ہیں. ایسے اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے بلڈی سیویلینز. تو بالکل یہ بلڈی سیویلینز جو ہے نا ان کی جگہ یہ فوجی لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ان سیویلین سے کنٹری کیوں نہیں چلتی. ارے چلائیں گے کیسے سر؟ آپ لوگ سائڈ پر ہوں گے تو چلائیں گے نا. آپ لوگ تو مطلب اپنا کام تو آپ کرتے نہیں ہیں. جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایک جنگ ہی جیت لو کچھ نہیں تو، لیکن یہ کہ اگر میڈل اتنے پہننے کا شوق ہے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو اگلی نیوز بتاتے ہیں. اور جی یہ ہے جی چودھری شجاعت حسین جو ہیں ایم کے، ان کا کہنا ہے کہ جی کچھ بھی کر لیں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اب یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز بار بار کہتی جا رہی ہیں کہ جی نواز شریف
जी, और अब हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। जी, ये कराची के एक शॉपिंग मॉल की वीडियो है और इसमें आपको एक आदमी नज़र आ रहा होगा जो ऐसे आ रहा है, जा रहा है और फिर वो बाहर निकल गया। बिल्कुल जी, ये एक लड़की है कराची में, दुआ मंगी, उसको जो है किडनैप किया गया था और ये मुजरिम जो है इसने किडनैप किया था। वैसे वो लड़की अपने घर अब पहुँच चुकी है, लेकिन इसको जो है सज़ा हुई है इस आदमी को और अदालत से इसको वापस जेल ले जाते हुए जो है वो हमारी पुलिस ने सोचा चलो कुछ शॉपिंग ही करा देते हैं इसको। तो इसको जो है शॉपिंग मॉल में ले गए और आप देख रहे हैं कि किस तरह से शॉपिंग मॉल के अंदर आ रहा है और जा रहा है और उसके बाद ये वहां से भाग गया। जी जी, मैंने सही बताया, भाग गया। तो जी अब ढूंढा जा रहा है कि क्या चक्कर था, ये हमारी पुलिस मिली हुई है या कोई और चक्कर है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा कि जी किसी इस तरह के मुजरिम को जिसने किसी लड़की को किडनैप किया हो उसको पुलिस वाले जो हैं वो शॉपिंग पे ले गए। मतलब अजीब लोग हैं। वैसे तो खैर अच्छी बात है, शॉपिंग मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है कि आप किसी मुजरिम को भी शॉपिंग के लिए ले गए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। तो मुल्क का यही हाल होना था। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है जब ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। अगर मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो आप कराची के अंदर 4-5 ग्रुप्स हैं जो जाके जगह लेते हैं, बता लेते हैं लोगों से, ये बता हो गया। IMF के कहने पे रुपया गिराया गया, 1 रुपए गिरने से 70 अरब रुपए के कर्जे चढ़ गए, रुपए गिरने से सारी चीजें महंगी हो गई। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। जी, ये थे इमरान खान साहब और ये जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो इसी किस्म की बातें किया करते थे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि पेट्रोल की प्राइस एक बार फिर बढ़ने जा रही है पाकिस्तान में और सुनने में यही आ रहा है कि जी 1-2 दिन में जो है खान साहब पेट्रोल की प्राइस फिर दोबारा से बढ़ाने लगे और उसके बाद खान साहब ने यही कहना है कि जी आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, यानी जिन्हें हम यूथिया कहते हैं, क्योंकि वो खान साहब ने उनका नाम रखा है, खैर, तो उनका ख्याल था कि खान साहब आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन खान साहब का कहना है कि जी मैं तो बैठ के तमाशे देखता रहता हूँ और मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आती कि हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन खैर साथ साथ एक वीडियो और देखते हैं खान साहब की और फिर सोचते हैं कि आखिर खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ये तो खैर शाह महमूद कुरैशी साहब थे और ये अपनी जो इन्होंने दरगाह बनाई हुई है जहाँ पे ये आपको पता ही है कि 5-5 हजार के नोट पकड़ रहे होते हैं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वैसे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि नोट पकड़ने गए तो शायद इस वजह से सबके सरों पे हाथ फेर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब की भी एक वीडियो हमने दिखानी है आपको, मिल गई। जी, ये भी इमरान खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और शेख रशीद साहब जो आजकल इनकी पार्टी में मिनिस्टर हैं, पार्टी में तो खैर नहीं है, पार्टी तो शेख साहब की अपनी अपनी है, लेकिन फिर भी इनकी गवर्नमेंट में जो है वो मिनिस्टर हैं और इस तरह की बातें पहले किया करते थे। दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, इतना, अब देखें अब पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये चीज भी हमने देखी कि खान साहब ने जो भी कहा उसका उलट ही किया। उसमें से एक चीज ये भी है कि उन्होंने कहा था जी मैं शेख रशीद साहब जैसा पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहूंगा और शेख साहब के साथ काम करने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन शेख साहब का अपना एक करिश्मा है और शेख साहब हमेशा हर गवर्नमेंट के साथ जो है कोई ना कोई मिनिस्ट्री पकड़ ही लेते हैं, तो खान साहब के साथ भी उन्होंने एक मिनिस्ट्री ले ही ली। लेकिन खैर हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ अपने, और इस न्यूज से पहले हम आपको एक हूरों की बात कर ले थोड़ी सी, तो कैसा रहेगा? ऐसे हटेगा, ऐसे 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 ऐसे
جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا، ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی، ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا۔ میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، 40 سال آنکھ نہیں جھپک سکے گا۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی۔ جی تو جی مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ وہ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا ہی رہے گا، مطلب 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، خود بھی بڈھا ہو جائے گا، اس کو بھی بڈھی کر دے گا، 40 سال بیٹھ کے حور کو دیکھتا رہے گا۔ ظاہر ہے حور بھی کوئی 24 26 کی تو ہوگی نا جب دیکھنا شروع کرے گا، تو اس کے بعد 40 سال تک دیکھتا رہے گا، اور بس عجیب عجیب کہانیاں سناتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے بعد جب پوچھیں کہ جی یہ ایسا کیسے، تو پھر کہتے ہیں سوال کیوں کیا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو جی اگلی نیوز بتاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور اس میں جی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے تو جی اس قسم کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیڈٹس کالج میں ان کو لیکچرار رکھا گیا ہے، یہ جو آپ کو ٹوپی پہن کے مولانا صاحب نظر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کیڈٹ کالج میں بھی اس قسم کے لوگ جا کے پڑھائیں گے تو وہ بھلا کیا پڑھائیں گے اور کیا چیز لوگ سیکھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جی ایکسٹریمزم ہم نے بڑھانی نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے لوگ جائیں گے تو وہ ضرور بڑھے گی۔ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ جی ایک نیوز یہ بھی آئی ہے کہ تقریباً 22,000 ٹاپ پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز آر ڈوئل نیشنلٹی ہولڈرز۔ تو نیشنلٹی ہولڈر ہیں یہ، اور ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ جی ڈوئل نیشنلٹی بہت سے لوگوں کے پاس ہے، فیصل واؤڈا اور عمران خان اور کئی دوسرے تو ایک تھوڑے سے نام ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ ہماری پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہیں اس وجہ سے کوئی فرق پڑتا نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا۔ یہ جی شہزاد اکبر صاحب ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کے ایڈوائزر تھے، اور انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا 3 سال میں یہ انہوں نے قومی خزانے سے 9 کروڑ روپے کا خرچہ کیا ہے، جس سے کہ یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی کرپشن مل جائے ان کو، تو یہ اکثر ایسے پیپر اٹھا کے دکھائی دیتے تھے، لیکن خیر وہ 9 کروڑ جو ہے وہ انہوں نے مزید اڑا دیے۔ اور یہ اور بات ہے کہ یہ ڈھونڈ کچھ نہیں سکے، ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے جسے یہ دکھائیں اور یہ بتائیں کہ جی نواز شریف صاحب نے کہاں کہاں پہ کرپشن کی ہے۔ لیکن ہاں یہ 9 کروڑ اڑانے کے بعد یہ عمران خان صاحب کے آفس سے ریزائن کر کے اور 9-2-11 ہو گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی ایک پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں آپ سے کہ ایک ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ وہ مجھے 1 منٹ پکچر مجھے مل جائے، یہ ریس جی یہ ہے جی سوابی کی، سوابی مردان اسلام آباد میں، اسلام آباد کے لیے پاکستان میں KPK کا ایک شہر ہے مردان، وہاں پہ سوابی روڈ پہ یہ برج جو ہے وہ گر چکا ہے، اور اس کے اوپر تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 10 بلین میں یہ بنا تھا۔ اب پوچھنا یہ ہے مجھے عمران خان صاحب سے کہ سر مبارکباد کس کو دینی ہے، اس لیے کہ آپ کی گورنمنٹ میں کچھ بنا تو ہے نہیں، بلکہ ہم نے سب کچھ گرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، چاہے وہ ملک کی ساکھ ہو یا جیسے کہنا چاہیے ہماری اکانومی ہو، وہ بھی گر گئی، اکانومی بھی گر گئی ہے، ہماری فارن پالیسیز بھی گر گئی ہیں، ہمارے نیبرز کنٹریز کے ساتھ تعلقات تھے وہ بھی خراب ہو گئے ہیں، اور اب اس طرح کے بریجز بھی گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو سر آپ ہمیں بتا دیجئے کہ مبارکباد کس کو دینی ہے۔ لیکن خان جاتے جاتے خان صاحب کی ایک ویڈیو اور، یہ میرے ساتھ ہے، یہ اچھا یا برا کرے میں نے اسی کے ساتھ ہوں، تو یہ تو میرا کتا بھی میرے ساتھ یہ کرے گا، میں جو مرضی کروں کتا میرے ساتھ ساتھ چلے گا، وہ جو میرا موٹو ہے وہ کبھی میرے سے اختلاف نہیں کرے گا، میں جو مرضی کروں مار قتل بھی کر دوں تو وہ میرے سے دم ملاتا رہے گا میرے ساتھ۔ انسان تو وہ ہوتے
जी, ये थे इमरान खान साहब और ये बता रहे थे कि इनके लोग इनके साथ हैं और बिल्कुल उसी तरह जैसे उनका कुत्ता उनके साथ होता है, कुछ भी करें वो, उनका कुत्ता उनके साथ रहेगा। तो बिल्कुल वो पता नहीं अपनी पार्टी के मेंबर्स को कुत्ता बता रहे थे या वो किसको कह रहे थे, लेकिन खैर जो भी कह रहे थे आपको तो पता है खान साहब तो इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।